يا رجائي. عنوان ہے کہ دینداری کے چند اہم اصول کیا کیا ہیں. پہلے نمبر پر تو ہمیں دینداری کا پہلا اصول یہ ہے کہ علم دین کو حاصل کرنا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو. اور علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت بچوں پر فرض عین ہے. اس لیے اتنا علم کا ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے کی زندگی کا پتہ چل سکے کہ حال کا امر کیا ہے، کہ اس وقت میرے اللہ کا میری ذات پر اب کیا حکم ہے اور اسے میں نے کیسے پورا کرنا ہے. اس لیے پہلے نمبر پر دینداری کا اصول یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا. اور جو دوسرا اصول ہے وہ ہے پھر علم پر عمل کرنا. جو آپ کو دین کا علم آ رہا ہے یا جہاں جہاں سے آپ نے کسی عالم دین سے، کسی اللہ کے ولی سے کوئی بات سنی ہے، پھر اس پر آپ کا عمل آ جائے. اصل تو ہے علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے. تو اصل بنیادی چیز یہ ہے، علم حاصل کر لیا پھر اس پہ فوراً عمل کر لیا. قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہوگا ہر بندے سے کہ تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا. تو وہاں پر ہر ایک کو جواب دینا ہے. اب میرے پاس علم آ گیا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اب مجھ پر حق ہے میرا کہ میں فوراً جھوٹ کو چھوڑ دوں. مجھے پتا چل گیا کہ حرام کھانے سے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. مجھے چاہیے کہ اس پر عمل کروں اور حرام سے بچ جاؤں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس علم آ رہا ہے اس پر آپ کا عمل ہو جائے. یہ دینداری کا دوسرا اصول ہے. دینداری کا تیسرا اصول یہ ہے کہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ عمل کرنا. جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے اس پر اللہ تعالی کی رضا کے لیے عمل کرنا، کوئی دکھلاوا مقصود نہ ہو. اور اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ دینداری کا چوتھا اصول یہ ہے کہ فکر انجام، کہ آپ کو اپنے انجام کی فکر ہو کہ مجھے ایک دن موت آنی ہے، میں نے قبر میں جانا ہے اور میرا انجام قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا. تو اپنے انجام کو پیش نظر رکھ کر پھر اس کی فکر میں لگے رہنا کہ میں ایسے اعمال کر جاؤں کہ میرا انجام اچھا بن جائے. اور پانچواں اصول دینداری کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ گیا ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہم پر حق ہے. جو بھی ہمارے پاس علم آیا ہے اسے دوسرے مسلمان بھائیوں کو سکھانا اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا حق بنتا ہے. اور دینداری کا چھٹا اصول یہ ہے کہ اس راہ کے اندر، دینداری کے اندر جو آپ پر سختیاں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، ان کو محبت اور الفت کے ساتھ اور رضائے الہی کے ساتھ برداشت کرنا کہ اب جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے انہیں برداشت کروں گا. بعض مرتبہ انسان دینداری پہ چلتا ہے تو بعض مرتبہ مشقتیں آ جاتی ہیں، لوگ بھی تانا دے دیتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ دینداری پہ عمل کرنا ہے. تو دینداری پہ عمل کریں گے، دین کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ دین بھی دے گا اور دین کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا بھی دے گا. جب ہم اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ ساری دنیا کو آپ کا بنا دے گا. اللہ دنیا کے دلوں میں آپ کی ہیبت ڈال دے گا اور آپ کی محبت ڈال دے گا. دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.